بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، قواعد اردو ذکر ہونے کے بعد میں تحریر کی ایک بہت ہی اہم بحث چھیڑنے والا ہوں، اور یہ سوال مجھ سے ایک طالب علم نے بھی کیا تھا، تو میں اسی پر لیکچر دینا چاہوں گا۔ فعل کی فاعل اور مفعول کی فعل سے مطابقت اور غلطیوں کا ادراک، یہ ایک عجیب سا لیکچر ہے۔ اسے آپ نے غور سے سننا ہے اور لکھ کر یا پریکٹس کر کے ان غلطیوں کا ادراک کرنا ہے، ان غلطیوں کو دور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسم کی طرف آؤں گا کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور کہاں پر ہے لگانی ہے اور کہاں پر ہیں لگانی ہے، اور گیا اور گئی اور گئے، یہ کہاں پہ لگانے ہیں۔ اور ایک جملے میں فاعل ایک ہے، مفعول زیادہ ہیں، تو مفعول کو دیکھ کر ہیں، ہوں گے، ہوگا، یہ لگانا۔ لیکن کس مفعول کو دیکھ کر؟ مفعول دو ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے اسم کی تعریف آپ سمجھیے۔ اسم انگریزی ناؤن یعنی کسی انگریزی ناؤن ہے، کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، امجد ہے، ہنا ہے، انور ہے، کرسی ہے، میز ہے، قلم وغیرہ۔ اسم کی کئی اقسام ہیں۔ اسم جامد ہے، اسم مشتق ہے، اسم مصدر ہے، اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ کا نام ہو، نکرہ کسی عام چیز کا نام ہو۔ معرفہ میں پھر قسمیں ہیں، اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصولہ ہے۔ اسم نکرہ کی پھر درجہ ذیل اقسام ہے، اسم ذات ہے، اسم حاصل ہے، مصدر ہے، اسم حالیہ ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم استفہام۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو اسم کسی جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگریزی ورب ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ فعل انگریزی میں فعل کو ورب کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور جس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے تین اقسام ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ماضی۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجود زمانے میں پایا جائے۔ فعل مستقبل ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب اگر ہم دیکھیں تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ مذکر ہے اور یا مؤنث ہے۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں۔ مثلا مرد ہے، بادشاہ ہے، بیٹا ہے، نوکر، ہاتھی، نانا، لوہار، اونٹ وغیرہ۔ مؤنث وہ اسم ہے جو مادے کے لیے بولا جائے، یعنی مادہ جنس والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا عورت ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، نوکرانی ہے، نانی ہے، لوہارن ہے، اونٹنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ اب عدد کے لحاظ سے اور گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی دو اقسام ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک کو جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے، مثلا مکان، طوطا، دوا، مدرسہ، مسجد وغیرہ۔ جمع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے،
مثلا مکانات، تحائف، ادویات، ادویہ، مدارس، مساجد وغیرہ۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، کتابیں ہیں، کلمے ہیں، ہاں جی، عمارتیں ہیں، ہاں جی، گڑیاں ہیں، بڑی بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ اب فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابق اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت کے اصول کو پیش نظر رکھ کر ہم روزمرہ کی گفتگو میں جملوں کی ساخت کو اردو زبان کے قاعدے اور قانون کے مطابق لکھ اور بول سکتے ہیں۔ فعل کی فاعل سے مطابقت کے اصول، نمبر 1 اصول یاد رکھیں، اس کو سیکھ لیں۔ جب تک یہ نہیں سیکھیں گے آپ کی تحریر یا آپ کی تکلم خوبصورت نہیں بنے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا۔ فاعل واحد ہے، مثال کے طور پر عدنان ہے، کام کرنے والا ہے، یہ سارے فاعل ہیں، فاعل کام کرنے والا۔ اگر وہ واحد ہو تو اس کا فعل بھی واحد آئے گا۔ جیسے علی آیا، اس فقرے میں علی فاعل ہے اور آیا اس کا فعل ہے۔ تو علی کی کنڈیشن دیکھو، علی کی کنڈیشن ہے کہ وہ سنگولر ہے، واحد ہے، ہاں جی، تو اس کا فعل اور ورب وہ بھی واحد آئے گا۔ لیکن اگر فاعل واحد ہو اور اس کا احترام لازماً کرنا ہے، رسپیکٹ دینا ہے، تو فعل بھی جمع آئے گا۔ مثال کے طور پر جیسے انگلش میں یو کے ساتھ اور لگاتے ہیں، دس از جسٹ فار ریسپیکٹ۔ تو علامہ اقبال عظیم شاعر تھے، ابھی دیکھیں علامہ اقبال تو واحد ہے اور تے آخر میں یہ جمع، یہ تعظیم کے لیے۔ اس طرح والد محترم آ گئے، والد واحد ہے، لیکن ہم نے آ گئے فعل جمع صرف اور صرف تعظیم کے لیے لگایا ہے۔ تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تعظیم ضروری بھی ہے، اور لیکن قاعدہ بھی رعایت دے رہا ہے۔ تو ہم انبیاء علیہم صلاۃ السلام، جس طرح صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، جس طرح ہمارے بڑے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، تو ان کے لیے جمع فعل۔ فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول جو ہے، دوسرا نمبر کا اصول، وہ یہ ہے کہ فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ مثلا لڑکے آئے، چڑیاں اڑیں۔ دیکھو لڑکے جمع ہے آئے، اور چڑیاں جمع ہے مؤنث، تو اس کا فعل بھی جمع مؤنث آیا۔ کوے آئے، کوے کو دیکھیں، اس کے لیے بھی جمع۔ تیسرا اصول، فعل کی فاعل سے مطابقت کا اصول نمبر 3، وہ کیا ہے کہ فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ مثلا اکرم آیا، اکرم مذکر بھی ہے اور مذکر ہے اور واحد بھی ہے۔ اکرم آیا، امجد آیا، طوطا اڑا، ٹرک دوڑا۔ دیکھیں جی، یعنی فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ سمجھئے بھائی؟ اب چوتھا اصول سیکھیں۔ چوتھا اصول کیا ہے میرے دوستو؟ چوتھا اصول یہ ہے کہ فعل کی فاعل کے ساتھ، فعل کی فاعل کے سے مطابقت کا اصول نمبر کیا ہے کہ فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ مثلا سلمہ آئی، سلمہ کیا ہے جنس کے اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور عدد کے لحاظ سے، ہاں جی، گنتی کے لحاظ سے واحد ہے۔ تو سلمہ واحد اور مؤنث، تو فعل آئے گا واحد مؤنث آئی۔ چڑیا اڑی، کار دوڑی وغیرہ۔ ابھی پانچواں جو اصول ہے وہ سیکھیں۔ فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ مثلا اب دیکھیں، لڑکے اور لڑکیاں گئیں، فاعل زیادہ ہوں، لڑکے اور لڑکیاں گئیں، تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ دیکھو لڑکے جملے میں شروع میں ہے اور لڑکیاں بعد میں ہے، تو لڑکیاں فعل کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لڑکے اور لڑکیاں گئیں۔ اب اس جملے کو الٹا کریں، لڑکیاں اور لڑکے گئے۔ اب سمجھ آ گئی؟ فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ جملے میں آخری تقدیم جب آخر میں جو وہ ہے، یعنی تقدیم لڑکوں کی تھے پہلے جملوں میں، اور تاخیر لڑکیاں ہیں، تو گئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فعل کی مفعول کے ساتھ اس کے اصول کو سیکھیں۔ وہاں پر فاعل کی فعل کے ساتھ، اور یہاں پہ فعل کی مفعول سے مطابقت کے اصول۔ نمبر 1 سیکھیں، مفعول واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، اسلم نے کتاب خریدی۔ اب اسلم کیا ہے؟ اسلم تو فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کتاب
جو ہے وہ مفعول ہے، تو مفعول کی فعل کے ساتھ، تو کتاب مؤنث بھی ہے واحد بھی ہے، تو خریدی اس کے لیے واحد مؤنث فعل۔ لیکن اگر مفعول کے ساتھ کو آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا، یاد رکھیں، اگر مفعول کے ساتھ کو آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے اس کو مارا، ہم نے ان کو مارا، لڑکوں نے مالی کو مارا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرا اصول ہے مفعول جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ اسلم نے کتابیں خریدی، اسلم تو فاعل ہے، ہماری بیس مفعول میں ہے، اسلم کے لیے کتابیں مفعول ہے، تو کتابیں جمع، ہاں جی مفعول، اور خریدی اس کا فعل کیا آئے گا؟ نون غنہ کے ساتھ، کتابیں، ٹھیک ہے جی۔ کتابیں میں علامت جمع کیا ہے بھائی؟ یا نون غنہ، اور خریدی میں کیا ہے؟ یا نون غنہ، تو کتابیں میں یا نون غنہ آئے گا جمع میں، تو اس کے ساتھ نون غنہ فعل بھی آئے گا۔ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ مذکر مؤنث کیسے پہچانیں گے، یہ اگلے کے چیپٹر میں۔ کتاب کو کتابیں کرو، اگر یا نون غنہ آخر میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ تیسرا نمبر اصول، مفعول مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، مفعول مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ مثلا فاطمہ نے قلم خریدا، مفعول مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ فاطمہ فاعل، قلم مفعول، اب مفعول مذکر ہے تو اس کا فعل کیا آئے گا؟ وہ بھی مذکر آئے گا۔ اگر چوتھا اصول، وہاں پہ مفعول مذکر تھا، یہاں پہ مفعول مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ مثلا اسلم نے دوات خریدی، ٹھیک ہے جی۔ دوات میں علامت مؤنث کیا ہے؟ یہ میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا تھا کہ تا اگر آخر میں آ جائے تو وہ مؤنث کی علامت ہوگی، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جس میں مؤنث، جیسے دوست ہے، شربت ہے، ٹھیک ہے جی، دوست ہے، شربت ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اس طرح یہ مذکر ہیں، وہ میں پہلے قاعدے میں بیان کر چکا تھا۔ اسلم نے دوات خریدی، دوات میں تیب علامت مؤنث ہے تو خریدی واحد فعل آئے گا۔ پانچواں نمبر اصول، فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ پھر سیکھیں، فاعل زیادہ ہوں تو فعل بھی آخری فاعل کے مطابق ہی آئے گا۔ لڑکے اور لڑکیاں گئیں، اب دیکھیں فاعل زیادہ ہیں، لڑکے بھی جمع ہے اور لڑکیاں بھی وہ ہے، تو اب اعتبار کس کو ہوگا؟ آخری فاعل، اور لڑکیاں یہاں پہ الٹا کر لو اور لڑکے آ جائے تو اس کا اعتبار گئے گا۔ اسی طرح اگر فاعل دو یا دو سے زیادہ ضمیروں پر مشتمل ہو اور ان کے درمیان حرف عطف اور آ جائے تو فعل جمع ہوگا۔ سیکھیں، فاعل دو یا دو سے زیادہ زائد ضمیروں پر مشتمل ہو اور ان کے درمیان حرف عطف آئے اور جس کو کہتے ہیں فعل جمع ہوگا۔ ہم اور تم بازار جائیں گے، اب دیکھیں ہم اور تم اور کی مدد سے آیا تو بازار جائیں گے، تو جائیں گے وہ لگائے گا بڑا، جانا تو یا نون غنہ جمع کی علامت ہے۔ میں تم اور وہ شادی پر جائیں گے، میں تم اور وہ جمع ہوئے، وہ شادی پر جائیں گے تو جمع فعل۔ اگر دو اسم بغیر حرف عطف کے بطور فاعل آئیں تو فعل جمع ہوگا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں دو اسم ہیں اور بغیر حرف عطف ہیں تو فعل کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، اسلم اکبر اسکول گئے۔ اسی طرح ایک قاعدہ، اگر فاعل دو ہوں اور فقرے کے اندر کوئی یا کچھ کا لفظ آ جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا، یہ بھی سیکھیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر مال، دولت، بینک بیلنس اور جاگیر کچھ نہ رہا، ٹھیک ہے جی، مال دولت۔ اب یہ دیکھیں اس کو ذرا ترتیب سے دیکھیں، یہ سارے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ رہا، ٹھیک ہے جی، کچھ نے ان کو ایک خول میں بند کر دیا ہے، باپ بیٹا بھائی اور بہن کوئی نہ بچا۔ اسی طرح اگر فاعل دو ہوں اور ان کے بعد دونوں کا لفظ آ جائے تو فعل جمع آئے گا، یاد رکھیں اگر فاعل دو ہوں اور ان کے بعد دونوں کا لفظ آ جائے تو فعل جمع آئے گا۔ اسلم اور اکرم دونوں بازار جائیں گے تو فعل کیا آئے گا؟ جمع۔ عزیز طلبہ کرام، اگر اسم جمع ہو یا فاعل یا ایک مجموعے کے طور پر آئے تو فعل واحد اور جنس کے مطابق ہوگا۔ پھر سے سنیں، اگر اسم جمع ہو
یا فاعل ایک مجموعے کے طور پر آئے تو فعل واحد اور جنس کے مطابق ہوگا۔ اس میں مجموعہ کے طور پر آ جائے تو فعل واحد آئے گا، جیسے قمیص شلوار کہاں رکھی ہے، قمیص شلوار کہاں رکھی ہے۔ گدھا گاڑی کتنے کی بکی، بلہ گین خریدی، بلہ گین، گین بلہ خریدا۔ دیکھیں بلہ مذکر ہے اور گین مؤنث ہے، تو بلے کے پیچھے گین آئی تو ہم نے فعل اس کے لیے مؤنث لگایا، گین آیا آگے اور بلہ پیچھے ہوا اور مذکر ہے تو ہم نے، اور اسم کی مثال ریوڑ چل رہا ہے، ریوڑ چل رہا ہے، فوج پیش قدمی کر رہی ہے، ہجوم نعرے لگا رہا ہے، تبلیغی جماعت آ گئی۔ اسی طرح اگر فقرے کے اندر سب کا لفظ آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ سیکھو بھائی، مال، دولت، بینک بیلنس اور جاگیر سب بک گئی۔ قاعدہ سیکھیں، اگر فقرے کے اندر سب کا لفظ آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ سمجھ گئے بھائی، آخری، اب اس میں آخری کون سا ہے؟ جاگیر، جاگیر سب بک گئی، باپ بیٹا بھائی بہن اور سالیاں سب چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اگر فقرے کے اندر سب کچھ کا لفظ آ جائے تو فعل واحد آئے گا، علی نے سب کچھ بیچ دیا۔ علی فقرے کے اندر، اگر فقرے کے اندر سب کچھ کا لفظ آ جائے تو فعل واحد آئے گا، علی نے سب کچھ بیچ دیا۔ اسی طرح اگر ایک سے زائد اسماء آ جائیں اور ان کی جنس میں اختلاف ہو تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا۔ اب مثال دیکھیں، پھر سے میں دہراتا ہوں، اگر ایک سے زائد اسماء آ جائیں اسم کی جمع اور ان کی جنس میں اختلاف ہو تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا۔ اس اسپتال میں 10 نرسیں اور 3 ڈاکٹر کام کرتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ اس ہسپتال میں 10 نرسیں اور 3 ڈاکٹر کام کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں، اس ہسپتال میں 3 ڈاکٹر اور 10 نرسیں کام کرتی ہیں۔ اسی طرح کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے نام خواہ جمع ہوں مگر ان کے ساتھ فعل واحد آئے گا۔ کتابوں، اخباروں، رسالوں کے نام خواہ جمع ہی ہیں مگر ان کے ساتھ فعل، جیسے مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ آپ کا موضوع تھا اور یہ میں نے اس پہ لیکچر دیا، اس کو آپ یاد کریں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور انشاءاللہ اگر یہ قاعدے آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ مزید کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اور بتاتا چلوں گا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں جو حروف جارہ آتے ہیں کا کی، اس میں بھی آپ مضاف الیہ کی طرف دیکھیں گے۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مرکب اضافی میں علی کی کتاب، اب علی کیا ہے؟ مضاف ہے، کی حرف جار ہے اور کتاب مضاف الیہ ہے، علی کی اضافت وہ کتاب کی طرف ہے، تو وہاں پر ہم علی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے مطابق۔ دیکھو، علی کی کتاب کھو گئی ہے، علی کا قلم کھو گیا ہے، علی کی کتابیں کھو گئی ہیں، بڑی جمع، علی کی کتابیں، علی کی گاڑیاں کھو گئی ہیں، علی کی موٹر سائیکل کھو گئی ہے۔ اب دیکھو، علی کا بلب کھو گیا ہے، علی کا پنکھا کھو گیا ہے، علی کی دیوار گر گئی ہے۔ اب سمجھے؟ تو انشاءاللہ ان کو آپ یاد کر لیں، اور یہ ایک بہترین وہ ہے جملوں کی بنت میں جو مذکر اور مؤنث کی غلطیاں ہوں گی، تو مذکر اور مؤنث کے قاعدے میں ذکر کر چکا کہ وہ قاعدے کیسے کون سے ہیں وہ میں نے ذکر کیے، اور اب میں نے جو ہے آپ کے ساتھ جملوں کی بنت میں بات کی۔ ٹھیک ہے جی۔